جو پالیسیاں جاری تھیں ان کا تسلسل ہے. کچھ نئے فیصلے ہیں. پہلا فیصلہ تو یہ ہے کہ ملک میں جہاں جہاں بھی ڈیڈیکیٹڈ جو صنعتی فیڈر ہیں وہاں بجلی کی فراہمی جو ہے وہ 24 گھنٹے جاری رہے گی، اور جہاں مکس فیڈر کے اوپر انڈسٹریز ہیں ادھر ہم پوری کوشش کریں گے کہ کم سے کم بجلی کی فراہمی میں تعطل لائے. یہ کابینہ کی پالیسی ہے کہ جو پاکستانیوں کا روزگار ہے جس سے ان کے بچوں کا معاشی مستقبل وابستہ ہے اس پر کم سے کم اثر آئے، جو اس وقت ملک میں اور پوری دنیا میں ایک بین الاقوامی بحران ہے انرجی کا. دوسرا یہ کہ کابینہ نے اس پر غور و خوض کیا ہے، اس کا اعلان جلد ہو جائے گا کہ ملک کے جو 5 میجر ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پر کم قیمت میں گیس اور بجلی فراہم کی جائے گی. اور جو کم قیمت سے مراد یہ ہے کہ جو خطے میں ہمارے مد مقابل دوسرے ایکسپورٹ کرنے والے ممالک ہیں ان سے قریب تر ٹیرف جو ہے وہ ہم دینا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے وہ کمپیٹیٹو ہو، پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے اس میں اضافہ ہو، چونکہ پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پر جو اجناس کی قیمتوں میں کموڈٹیز قیمت میں ایک اضافہ ہے، اور جو چند دوسرے بین الاقوامی تغیر اور تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے وہ پوری طرح مقابلے کے لیے تیار. جو تیسرا فیصلہ کابینہ نے کیا ہے جس کے بارے میں بڑی دیر سے خبریں بھی چل رہی ہیں اور بار بار میڈیا پر چلتا بھی ہے، کابینہ نے بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دی ہے، لیکن اس شرط پر اور کنڈیشن پر وزارت توانائی کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ ملک کے جو غریب ترین صارف ہیں جن کا بھی ایک باقاعدہ طور پہ ٹیکنیکی ڈیفینیشن ہے کہ وہ صارفین 2 قسم کے ہیں، ایک جو 1 سے 50 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں اور ایک ہی ہیں جو 1 سے 100 اور پھر 200 یونٹ تک، جن کا بل جو ہے وہ تمام سال جو ہے وہ یا 50 یونٹ سے کم رہتا ہے اوسطاً، یا 100 سے کم رہتا ہے، 200 سے رہتا ہے. ان کے اوپر اس قیمت میں اضافے کا اثر نہیں ہوگا. جو یہ اضافے کی بات کی گئی ہے یہ آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اس اضافے کا بہت بڑا حصہ پہلے ہی آپ کے بلوں میں فیول سرچارج بن کر آ رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اپنی گرڈ میں ڈال رہا ہے. اسی طرح جو 1 جولائی کو تربیلا کی جو کل پروڈکشن تھی وہ تقریباً 1100 میگا واٹ تھی، لیکن جولائی میں بارشوں سے اور پانی آنے سے ہم نے اس سال کی جو ہائیسٹ پروڈکشن ہے تربیلا کی تقریباً 4500 میگا واٹ وہ بھی حاصل کی ہے. تو وہاں بھی ہمیں بہتری کا امکان واضح طور پہ نظر آیا ہے اور ہم نے اس کو اچیو کیا ہے. جو اہم بات ہے آپ سب کے سمجھنے کے لیے، میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ اس کے لیے ہم آپ کو ایک تفصیلی بریفنگ دیں گے، کہ یہ جو بجلی کی قیمت میں اضافہ ہے یہ فوری طور پر 26 جولائی سے 3.5 روپے کا اضافہ ہے. پھر اگلے ماہ اس میں 3.5 روپے کا مزید اضافہ ہوگا، اور پھر 1 مہینے کے بعد ستمبر میں بریک ہوگی اور اکتوبر میں 90 پیسے کا اضافہ ہوگا. یہ 3 مہینے جو ہیں اس میں ضرور صارفین کو تکلیف ہوگی، لیکن نومبر کے بعد سے جیسے جیسے ہم یہ تمام جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ٹیرف میں جب اس کا عکس آ جائے گا
تو پھر بجلی کی قیمت میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی. تو ہمیں یہ پوری امید ہے کہ جو آج ہمیں ٹیرف جو ایوریج ٹیرف جون کے لیے کیلکولیٹ کیا گیا ہے جو 21 روپے 50 پیسے تھا، تو دسمبر تک یہ بھی اس میں اضافہ ہوگا اور پھر اس کے بعد یہ دوبارہ گر کر جو ہے وہ 24 روپے دسمبر میں ٹیرف آ جائے گا. کیونکہ اس وقت تک ہماری جو فیول ایڈجسٹمنٹس ہیں وہ بہت حد تک ہم حاصل کر لیں گے، اور یہی مقصد ہے کہ صارفین کو ہمیں بہت زیادہ اس وقت ایندھن کی قیمت میں اضافہ ہے. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں صرف تیل کی قیمتوں میں کچھ کمی ہوئی ہے، لیکن کوئلہ اور گیس جو ہے، خاص طور پہ گیس جو ہے وہ تقریباً اس وقت بین الاقوامی منڈی میں ناپید ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس جو ہمارے دوست ممالک سے جو ہمارے طویل المدتی ایگریمنٹس ہیں ان کی گیس ہمیں اس وقت آ رہی ہے، لیکن اس سے زیادہ حاصل کرنا مشکل ہوا ہے. یہ تفصیل جو وزیر پیٹرولیم ہیں میرے رفیق کار ڈاکٹر مصدق ملک آپ کو بتا دیں گے، لیکن ہماری مستقل کوشش ہے کہ ہم بجلی کی جو فراہمی ہے اور بجلی کی قیمت میں جو یہ اب ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اس کو اس نظر سے دیکھا گیا ہے کہ غریب ترین شہریوں کی حفاظت، ان کا بچاؤ، اور جو اگلے چند ماہ ضرور مشکل ہیں لیکن نومبر کے بعد سے پھر اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی، جس سے پھر ہم ایک مستحکم بنیاد، اور یہ بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ نومبر دسمبر میں جا کے آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں اب استحکام آ گیا، اور بہت سارے ایشوز اس وقت پینڈنگ ہیں بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے اور دوسرے بین الاقوامی جو فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے، تو وہ سارے معاملات جو ہیں وہ اگلے چند ہفتوں میں حل ہونے جا رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت جو ہے وہ مستحکم ہونے جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اور جو بجلی کی فراہمی ہے اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. ہمیں ضرور کچھ غیر معمولی طور پر معاملات کو دیکھنا پڑا ہے، لیکن ہم نے اس کو سنبھالا دیا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف اس کو خود ذاتی طور پر اس کی نگرانی کر رہے ہیں. آج صبح بھی ہم نے ان کو ایک رپورٹ کیا، جو سارے معاملات ہیں ہم اس پر قائم ہیں، اور اب باقی بات ڈاکٹر مصدق ملک کریں گے. بہت بہت شکریہ جی. میرے خیال میں جو آج کی بات ہے وہ تو خرم دستگیر صاحب نے آپ کے سامنے رکھی دی ہے. میں آپ کے سامنے صرف 2-3 نکات رکھوں گا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ خرم صاحب نے کہا کہ اکتوبر نومبر کے بعد بجلی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. جو چیزیں ہو چکی ہیں ان پہ تو ہمارا اختیار نہیں ہے. یعنی اگر 3-4 سال کے اندر ایک خاص طریقہ کار سے محکمہ کو چلایا گیا ہے تو اس کے اوپر تو ہمارا اختیار نہیں ہے. اس کی قیمت تو ہمیں بھی دینی پڑ رہی ہے، آپ کو بھی دینی پڑ رہی ہے، صارفین کو بھی دینی پڑ رہی ہے، اور بڑا مشکل کا سامنا ہے سب کو، ہمیں بھی آپ کو بھی. لیکن جو چیز آج ہم نے خرم صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کارکردگی، یعنی جو ہم آپ کو ہمیشہ سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں 3-4-5-6 مہینے چاہیے جن کے بعد ہماری کارکردگی کے اثرات آپ تک پہنچیں گے، تو انشاءاللہ یہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں یہ 2 مہینے 2.5 مہینے گزرے ہیں، کوئی 2-3-4 مہینے اور گزریں گے، تو اکتوبر کے بعد سے اس کارکردگی کی بنیاد پہ جو اس وقت کی جا رہی ہے بتدریج آپ کو بجلی کی قیمت میں گھٹاؤ جو ہے یا کمی وہ نظر آنی شروع ہو جائے گی. یہ جس چیز کو ہم ری بیسنگ کہہ رہے ہیں، جس کا ذکر کیا ہے خرم صاحب نے، یہ ری بیسنگ ہے کیا؟ بنیادیں نو. جی یہ بیسیکلی جی بجلی کی پیداواری قیمت ہے. بجلی کی پیداواری قیمت میں کیا ہوتا ہے؟ بجلی کی پیداواری قیمت کے اندر ایندھن کی قیمت ہے، اور اس کے علاوہ جو آپ کی چوری چکاری آپ نے پہنچانا ہوتا ہے، کسی جگہ پہ چوری ہو گئی، کسی جگہ پہ کلیکشن نہیں ہوئی، جس کو میں اصل پرفارمنس کہتا ہوں. یہ 2 بڑے بڑے کمپوننٹ ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ری بیسنگ کی جاتی کہ بجلی کی پیداواری قیمت اور بجلی آپ تک پہنچانے کی قیمت جو ہے اس کو ریوائز کیا جائے. قانون یہ کہتا ہے
کہ آپ نے یہ ریویژن تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد مسلسل کرتے چلے آنا ہے. مگر پچھلی حکومت نے یہ کیا کہ فروری 2021 کے بعد، جیسا کہ آپ نے پیٹرولیم کے شعبے میں بھی دیکھا کہ جاتے جاتے سبسڈی لگا دی، جس کو ہم بارودی سرنگ کہہ رہے ہیں، کہ جاتے جاتے سبسڈی دے دی، جاتے جاتے قیمتیں فریز کر دی، یعنی مہنگی لے کے سستی بیچتے رہو. بالکل اسی طریقے سے وہ جو طریقہ کار طے ہوا ہے، قانوناً طے ہوا ہے ری بیسنگ کا، فروری 21 کے بعد سے پچھلی حکومت نے ری بیسنگ نہیں کی. ری بیسنگ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے قیمت ادا نہیں کی. ری بیسنگ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آج جو ہم آ کے آپ کے سامنے یہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ نہیں کی، اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اندر آپ کے اوپر جتنے پیسے پڑتے تھے وہ ڈالتے چلے گئے، مگر اس کی اناؤنسمنٹ نہیں کی. بس یہ فرق ہے. آج بھی جو ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں وہ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. اگر ہم یہ ری بیسنگ نہ کریں تو یہی پیسے جو ہیں ₹1-2 کے اوپر نیچے سے، یہی پیسے آپ کے پاس فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ میں آ جائیں گے. ایسا نہیں کہ آپ قیمت ادا نہیں کریں گے، صرف یہ ہے کہ آپ اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے، آپ عوام کے سامنے آ کے اپنے آپ کو احتساب کے کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے. آپ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے یہ ہماری پچھلے سال کی جو پیداواری قیمت تھی اس کی بنیاد کے اوپر نئی قیمت جو ہے وہ طے کر دی ہے، یہ نہیں کہیں گے. مگر نئی قیمت تو سب ادا کریں گے، مگر وہ قیمت چھپی رہے گی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے اندر. اور ساتھ ہی کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ، دو چیزیں ہوتی ہیں جی، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ. اس کی وجہ سے یہ جو تمام اب ری بیسنگ ہے یہ آلریڈی پاکستان کے صارفین ادا کر رہے ہیں. سر جاب تو بنیادی طور پہ جو نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمیں حکم ہے وزیر اعظم کا کہ آپ نے ٹرانسپیرنٹلی جو ہو رہا ہے وہ عوام کے سامنے رکھنا ہے، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. مگر یہی ہو رہا تھا، ہر مہینے ہو رہا تھا، فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ہو رہا تھا. آپ کے ہر ایک کے بل کے اوپر آ رہا تھا کہ ₹8 فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، ₹9 فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے، ₹6 فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ ہے. قیمت آپ ادا کر رہے تھے، اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہی تھی، یعنی حکومت کو آ کے آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونا پڑتا تھا. تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اگر ہم یہ کر رہے ہیں تو چھپ کے کیوں کریں، آپ کے سامنے مقدمہ رکھیں اور آپ کو بتائیں کہ 2021 سے یہ رکا ہوا ہے معاملہ. اگر یہ 8 آنے ₹1 روپیہ کر کے وقت کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے کرتے رہیں تو پھر اس طرح کی اناؤنسمنٹس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مگر کیونکہ پچھلی حکومت نے ایسا نہیں کیا تو آج ہمیں آپ کے سامنے آ کے یہ پورا مقدمہ جو ہے وہ پیش کرنا پڑ رہا ہے. تیسرا جو حکم وزیر اعظم نے دیا جو لاگو ہوتا ہے پوری انرجی سیکٹر کے اوپر، نہ صرف بجلی پہ، گیس پہ، ہر چیز پہ، وہ یہ ہے کہ آپ نے غریب شخص کو بچانا ہے. اگر میرا انالیسس ٹھیک ہے اور خرم صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس جو گھریلو صارفین ہیں وہ تقریباً 27 ملین کنیکشن ہیں گھریلو صارفین کے. 13 ملین کنیکشنز کو، یعنی 13 ملین خاندانوں کو آپ اس کو 6 سے یا 8 سے ضرب دے دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے لوگ، تقریباً 45% پاکستان کی جو آبادی ہے اس کو اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. یہ جو نئی ایڈجسٹمنٹ کی گئی ہے اس میں یہ انشور کیا گیا ہے کہ 13 ملین جو پاکستان کے کنیکشن ہیں یا 8 کروڑ 8.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے اوپر اس ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کا کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ پروٹیکٹڈ کلاس کے اندر آتے ہیں. تو بس یہی 3 نکات میں نے آپ کے سامنے وضاحت کے طور پہ رکھنے تھے. وہ میں دوبارہ سے ریٹریٹ کر دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ہماری کارکردگی کی بنیاد پہ جو ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں پرفارمنس کے حوالے سے بھی، ڈسکوز کے اندر بھی، انشاءاللہ اکتوبر نومبر کے بعد آپ دیکھیں گے بتدریج بجلی کی قیمت نیچے آنا شروع ہو جائے گی. نمبر 1. نمبر 2، جو اعلان کیا گیا ہے ایسا نہیں کہ آپ اس کی قیمت ادا نہیں کر رہے تھے، صرف جس چیز کو پہلے فیول ایڈجسٹمنٹ کہا جاتا تھا اب وہ ری بیسنگ میں آ گئی ہے. تقریباً 90% اس کا جو ہے وہ ری بیسنگ کے اندر آ گیا ہے. تو قیمت آپ ادا کر رہے تھے، اناؤنسمنٹ پچھلی حکومت نہیں کر رہی تھی. ہم نے فیصلہ کیا کہ آپ کے سامنے ہم کٹہرے میں حاضر ہو جائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی فیصلہ جو اس حکومت کا کیا جائے گا، جیسے پیٹرولیم میں بھی پہلے کیا گیا، گیس میں بھی کیا جائے گا، بجلی میں بھی کیا جا رہا ہے، تقریباً 40 سے 50% جو عوام ہیں یہ پالیسی میں انشور کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک آنے کا بوجھ بھی اضافی نہ پڑے. اور 13 ملین کنیکشنز یعنی تقریباً 8.5 کروڑ لوگوں کو اس تمام ری بیسنگ سے بچایا گیا ہے. تھینک یو ویری مچ جی. 2-3 اور ایشوز ہیں جو آپ کے، ایک میں دہرانا چاہتا ہوں کہ
ہماری کارکردگی ہے کہ ہم نے جو گردشی قرضہ تھا جو کہ 31 مارچ کو 2467 ارب روپے تھا، ہم نے اس میں 214 ارب روپے کی کمی کی ہے، اور 30 جون کو وہ گردشی قرضہ گھٹ کر 2253 ارب روپے رہ گیا. تو 214 ارب روپے کی کمی جو ہے وہ ہم نے جو ادائیگیاں کرنی تھیں، جو کہ گردشی قرضے میں پیسے پچھلی حکومت نے نہیں دیے، وہ ہم نے ادائیگی کر دی ہے. تو یہ 214 ارب روپے کی کمی جو گردشی قرضے میں ہے وہ بھی اس سیکٹر کو درست کرنے اور اس کی سمت درست کرنے کی طرف ایک قدم ہے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ کیونکہ قیمت ڈسکس ہو رہی ہے، جو اس وقت پاور ڈویژن میں جو بجلی کے محصولات وصول نہیں ہوئے، وہ جو ہم 2018 میں تقریباً 300 ارب روپے کے تھے، وہ عذاب عمرانی کے بعد 1000 ارب پر پہنچ گئے. تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جو ہم نے وصولیاں کرنی ہیں اپنے کنزیومر سے، جس میں وہ تقریباً آپ کو معلوم ہے کہ 3 گنا سے زائد اضافہ کر گئے ہیں، وہ بھی ایک ایشو ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بڑے کلیدی پاور پلانٹس تھے، جس میں 1320 میگا واٹ کا شنگھائی تھر کول ہے، 1320 میگا واٹ کا ہی جامشورو کا کول پروجیکٹ ہے، ایک جو 1200 میگا واٹ کا RLNG پہ تریمو کا پلانٹ ہے، اور 720 میگا واٹ کروٹ جس کا بھی افتتاح ہوا 1 مہینہ پہلے. ان سب پروجیکٹس کو عذاب عمرانی کے دوران ایک منصوبے کے تحت تاخیر کی گئی، تاکہ جو وفاقی وزراء پچھلے حکومت میں جو اس فاشسٹ ٹولے کے فائنینسیئرز تھے اور کچھ جو ان کے ڈونرز تھے، ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے ان سب پروجیکٹس کو ڈیلے کیا گیا کہ پاکستان میں فرنس آئل بیسڈ پلانٹس چلیں. اور یہ جو 300 ارب سے 1000 ارب یعنی 700 ارب روپے کا اضافہ ہے ریسیویبلز میں، اس کا بہت حصہ ہے کہ جو کم لاگت کے پلانٹس تھے، جو گیس کے پلانٹ تھے RLNG پہ، جو ہائیسٹ ایفیشنسی پہ ہیں 62%، ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ایفیشنسی ہے، وہ بند کر کے وزراء کے جو پلانٹس تھے انہیں چالو کیا گیا. یہ بھی آنے والے دنوں میں ہم تفصیلات آپ سب کے سامنے باقاعدہ ایک وائٹ پیپر کی صورت میں لے کر آئیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ ملک میں صارفین کو وزراء اور فاشسٹ کے فائنینسیئرز کی جیبیں بھرنے کے لیے صارفین کو لوٹا گیا. یہ معاملہ اب ہم نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس وسیع البنیاد جمہوری حکومت میں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں یہ بند کر دیا گیا ہے. اور جہاں جیسے ہی ہمیں سپیس ملتا ہے، ہم اس وقت بھی چونکہ بجلی کی کمی ہے تو ہم وہ پلانٹس چلا رہے ہیں کچھ، لیکن ہم ان کو ایک سمجھے ہر گھنٹے بعد نگرانی ہو رہی ہے کہ اتنی ہی بجلی پروڈیوس کی جائے جتنی اس وقت ڈیمانڈ ہے، اور اس کے مطابق ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تاکہ صارفین پر جو فیول کا ایک پہلے ہی بوجھ ہے بین الاقوامی طور پر قیمتیں بڑھنے سے، اسے کم سے کم کیا جا سکے. اور لیکن اس کے باوجود ہم نے گردشی قرضے میں کمی کی ہے، اور اب جو مالی سال 1 جولائی سے شروع ہوا ہے اس میں جو ریسیویبلز کی جو ایفرٹ ہے، جو اس کے لیے ایک صحیح مسلسل چاہیے، اس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے. جو ہمیں اپنے لائن لاسز میں کمی لے کر آنی ہے اس کا ہم نے آغاز کر دیا ہے، کیونکہ اصل مقصد تو پاکستان کے عوام کو اور ان کے صارفین جو ہمارے ہیں بجلی کے، ان کی خدمت کرنا. تھینک یو ویری مچ. سر ایک تو بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی جو بجکاری کے حوالے سے آرڈیننس کی منظوری دی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر سب قوانین کو بائی پاس کیا جائے گا تو اس میں بعد میں قانونی مسائل جو نہیں ہوں گے، اور اس میں LNG پاور پلانٹس کی بجکاری ہے اس کی کیا صورتحال ہے؟ دوسری آپ نے جو زیرو ریٹڈ کا آپ نے حوالہ کیا، زیرو ریٹڈ کو کیا جو پرانا اسی واپس لائیں گے کہ اس میں مزید بھی ان کے لیے بھی کم کریں گے، مطلب کتنا اس میں کام کریں گے؟ جی دیکھیے، جو یہ قانون بننے جا رہا ہے
تو لہذا یہ کہنا کہ جی کسی کو بائی پاس کیا جا رہا ہے، ایک نیا قانون بن رہا ہے جو حکومتوں کے درمیان کمرشل جو گفتگو اور ٹرانزیکشنز ہونی ہیں، یہ قانون اس میں شفافیت کے ساتھ ایک نظم و ضبط پیدا کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ اسمبلی کے سامنے بھی آئے گا، اس پر باقاعدہ طور پر بحث بھی ہوگی۔ یہ اس لیے لایا گیا کہ بہت سارے ہمارے جو دوست ممالک ہیں جو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، لیکن ہمارا تجربہ یہ ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں کہ جو نجکاری کے قوانین تھے ان میں بہت سارے ایسے معاملات ہوئے، خاص طور پہ جو تاخیر کے حوالے سے ان کو اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز ہیں ان کو ایک قانون کے تحت گورن کیا جائے، جس میں اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ شفافیت قائم رکھتے ہوئے اس میں تیزی سے یہ ٹرانزیکشن مکمل ہو سکیں۔ اور یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ یہ صرف پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے نہیں، اگر پاکستان کی حکومت کو کسی اور ملک میں بھی اللہ کرے گا تو وہ دن آئے گا بہت جلد کہ ہم دوسرے ملکوں میں سرمایہ کاری کریں گے تو اس پر بھی یہی قانون لاگو ہوگا۔ تو یہ ایک بائی لیٹرل ٹرانزیکشن کو باقاعدہ طور پہ ایک قانون کے ضبط اور دائرے میں لایا جا رہا ہے۔ اعجاز صاحب جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ جیسی عدالت میں اس وقت معاملہ ہوا کرتا تھا، انہوں نے تسلیم کیا دہلی میں ڈیجیٹل میٹر آ رہے تھے کہ یہ 20% تیز ہیں گورنمنٹ میٹر سے۔ پھر یہ بھی تسلیم کیا گیا کہ جو بجلی فیڈر سے نکلتی ہے وہ ساری کی ساری بل کر دی جاتی ہے عوام کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سے بل وصول کر دیے گئے تو وہ جو لیکیج اور جو بل تھی وہ تو آپ نے ریکور کریں۔ اب ہم بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے جو کاسٹ آف جنریشن ہے وہ اقدامات کیوں نہیں کرتے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک پلاننگ میں ہی ہم ہزار لیٹر روز ضائع کر دیتے ہیں یہ جو سگنیٹری کوریڈورز بنا کر۔ تو میرا سوال اس میں یہ ہے کہ یہ سب ہوتے ہوئے، اور ایک ذرا مجھے غریب کی تاریخ بتا دیں جو اس سے متاثر نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو ان فیصلوں کے نتیجے میں جو مارکیٹ میں پرائس انفلیشن آئے گا اس سے آپ اس کو کیسے بچائیں گے؟ کیونکہ دودھ جو 100 روپے کلو تھا وہ اب 170 روپے مل رہا ہے، دہی جو 110 روپے کلو تھی وہ 180 روپے کلو مل رہا ہے، اسی طرح جو چنا 200 روپے کلو تھا یا 250 روپے کلو تھا وہ اب 400 روپے کلو مل رہا ہے۔ اس مہنگائی سے غریب کو کیسے بچائیں گے؟ جی دیکھیے، بجلی کی قیمت کم کرنے کے لیے اقدامات کا آغاز ہو گیا، جس میں پہلی ہماری یہ پالیسی ہے کہ اس وقت جو بجلی بنانے کے کارخانے زیر تعمیر ہیں، لیکن جو نئے پلانٹ جو اس حکومت یا آنے والی حکومتیں ہمیں امید ہے جاری رکھیں گی، وہ سب کے سب جو ہمارے اندرونی طور پر ایندھن ہمارے پاس موجود ہے، جس میں پن بجلی ہے، جس میں شمسی توانائی ہے، جس میں تھر کول ہے، جس میں ہوا سے بجلی پیدا ہوتی ہے، اور نیوکلیئر ہے، ان 5 سورسز کے اوپر ہمارا انحصار ہوگا نئے بجلی کے کارخانے لگانے کے لیے۔ اور یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری جو ایندھن کی کاسٹ ہے وہ یا تو نہیں ہوگی، جیسے سولر میں ایندھن کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، ہوا میں ایندھن کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، پن بجلی میں پروجیکٹ لگانے کی ضرور لاگت ہے لیکن اس میں بھی ایندھن کی کاسٹ کوئی نہیں ہے جو آپ کو باہر سے امپورٹ کرنا پڑے، اور اسی طرح نیوکلیئر میں بھی کچھ سالوں کے بعد آپ کو ری فیول کرنا پڑتا ہے، اس طرح K2 ہوا، لیکن یہ کہ اس میں بھی ڈے ٹو ڈے آپ کو باہر سے ایندھن امپورٹ نہیں کرنا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر یہ جو بجلی پیدا ہوگی یہ آج کے مقابلے میں بہت سستی ہوگی، کیونکہ یہ نہ صرف ڈالر کے اتار چڑھاؤ سے جو ہے وہ پوری طرح محفوظ ہے، بلکہ ہمارے پاس اس کی ایک اسٹیڈی سپلائی موجود ہوگی، اور ہم جو ہیں وہ اپنے اندرونی ایندھن پر رلائی کریں گے۔ دوسرا اسی کا حصہ ہے
کہ انشاءاللہ ابھی اگلے چند دنوں میں غالباً ہفتوں میں جب نئی جو شمسی توانائی کی پالیسی ہے اس کا اعلان وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے، تو اس میں جو اس وقت باقی ایندھن ہے ان سے تقریباً اس کی آدھی سے بھی کم، بعض معاملات میں شاید 30% اس کی لاگت ہے. تو لہذا جب ایک بڑے سکیل کے اوپر انشاءاللہ شمسی توانائی ملک میں لگے گی تو اس سے از خود جو ہماری جنریشن کاسٹ ہے وہ کم ہوگی، اور جتنی کاسٹ کم ہوگی اتنی ہی انشاءاللہ صارفین کو جو ہے وہ اس میں کمی محسوس ہوگی اور ہم وہ پاس آن کریں گے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ $120 سے گھٹ کر 100 سے نیچے آئیں تو فوری طور پر حکومت نے وہ جو بچت تھی وہ پاکستان کے صارفین کو دی. اور یہی طریقہ کار ہے جس سے جب ایک دفعہ اس وقت تو عذاب عمرانی کی وجہ سے جو مہنگائی کی توقعات ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، لیکن انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب روپیہ بھی سٹیبلائز ہوگا اور یہ توقعات گھٹیں گی کہ اب روپیہ سٹیبل ہے تو مہنگائی میں بھی جو ہے ایک کمی آئے گی اور قیمتوں کا استحکام ہم یہ امید کر رہے ہیں. تو یہ سارے ایشوز غریبوں کا جو معاملہ ہے ایز اے سیڈ میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ وہ 3 میجر کیٹیگوریز ہیں جو جنہیں ہم کہتے ہیں کہ پروٹیکٹڈ ہیں، یعنی وہ محفوظ ہیں. ان میں ایک تو بالکل لائف لائن کنزیومرز ہیں 1 سے 50 یونٹ والے، لیکن مینلی ان میں جو زیادہ تعداد ہے وہ ہیں جن کا اوسطاً بل پچھلے سال میں 100 یونٹ سے اوپر نہیں گیا، اور پھر اگلی جو کیٹیگری ہے وہ جن کا بل پورے سال میں 200 یونٹ سے اوپر نہیں گیا. تو ان کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ پروٹیکٹ کرتے رہیں گے ایک بڑی میسو سبسڈی کے ساتھ. لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ کم از کم جیسا میں نے کہا کہ ان کو بجلی کی قیمت میں بھی حکومت سپورٹ کر رہی ہے، اور جس طرح ہم صنعتی فیڈرز کے اوپر بلا تعطل بجلی دے رہے ہیں تو وہاں بھی ان کے روزگار کو ہم محفوظ کر رہے ہیں. تو آپ نے کچھ ایڈ کرنا؟ جی میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو بجلی فیڈر سے نکلتی ہے وہ چارج کر دی جاتی ہے، ایسا نہیں ہوتا. نیپرا ہر جو آپ کا ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے اس کا انفراسٹرکچر دیکھنے کے بعد آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اس طرح کی گرمی میں اس طرح کے انفراسٹرکچر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو آپ لاس ہے وہ 6 یا 8 یا 10% جو بھی وہ مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں اس کا تعین کرتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں لاس. اس کے اوپر کا جو لاس ہے اس کی اجازت نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں آپ کو معلوم ہے یہ بات، لیکن میں نے کہا میں تاثر جو ہے اس کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں. جیسا کہ آپ نے غربات کے متعلق کہا ہے تو وہ غربات بالکل آپ درست کہتے ہیں. میرے خیال میں جتنے بھی آپ کے ڈسکورس میں سب سے زیادہ پیسکو ایک ایسی آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنی ہے جہاں پر سارے غریب ہیں، کیونکہ نہ وہ ان کی بجلی کا بل آتا ہے نہ وہ کچھ دیتے ہیں. پیسکو میں 90% بجلی جو ہے وہ چوری ہوتی ہے، ان کا بل نہیں آئے گا تو ظاہر ہے وہ میرے خیال میں سب سے زیادہ غریب ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسکو ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر 90%، اور یہ ثابت کر کے میں نے آپ کے پیسکو کے سی او جو ہے جبار صاحب کو انہیں میں نے بتایا، پوائنٹ آؤٹ کیا، جگہ بتائی، سارا کچھ بتایا انڈر گراؤنڈ کہاں تک گئی ہوئی ہے، یہ وہاں کی آپ کی بجلی جو ہے اس کا آپ کیا سجواب کریں گے. اگر آپ اس پہ ہی کر لیں تو آپ کے گردشی قرضے جو ہے وہ بہت سارے واپس ہو جاتے ہیں. مصدق ملک صاحب کی طرف آؤں گا کہ نومبر 2021 میں گیس کے کنیکشنز پر جو ہے وہ پابندی لگی ہوئی ہے. تو اب اس کے علاوہ اب جو پابندی ابھی تک وہ قائم ہے، لیکن 30,000 روپے غریب آدمی دے کر کے وہ اپنا کنیکشن لگوا سکتا ہے. پابندی ہے لیکن 30,000 ایڈوانس میں دے کر کے ان کو ارجنٹ فیس ادا کر کے وہ اپنا کنیکشن لگا سکتا ہے گیس. دونوں صاحبان جواب دیں. جی میں پہلے دے دوں. جی دیکھیے یہ صرف پیسکو چونکہ پورے خیبر پختونخوا کی بجلی کے لیے ذمہ دار ہیں، وہاں آپ نے درست کہا کہ بلوں کی وصولی ایک بہت بڑا چیلنج ہے. یہ تبھی ممکن ہے اگرچہ پچھلی 4 سالوں میں عذاب عمرانی کے دوران وفاقی اور صوبائی حکومت جو تھے وہ ایک ہی جماعت کے پاس تھے، لیکن اس میں جو صورتحال تھی بہتری آنی چاہیے تھی وہ نہیں آئی، بلکہ پیسکو کے جو لاسز ہیں وہ ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی، وہ بڑھتے گئے. اور ایسی جگہوں پر بھی
बिजली फराहम की गई जहां कोई बिल नहीं देता। लेकिन ये मामला पाकिस्तान की हाकमियत का है और इस पर बड़ी संजीदा सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है कि इसमें कि सूबाई हुकूमतों को भी स्टेक होल्डर बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ पेस्को नहीं है, बलूचिस्तान में भी ये चैलेंज है, सिंध के जो कराची के अलावा जो सिंध है वहाँ भी ये चैलेंज है। तो ये सब चैलेंजेस कबायली इलाकों में ये चैलेंज है जहाँ एक अलहदा टेस्को मौजूद है। तो ये एक हाकमियत का और सूबाई और वफाकी हुकूमतों की मुश्तरका काविश का चैलेंज है। एक उसका जो हिस्सा है उसमें हम बेहतरी ला सकते हैं फौरी तौर पे, क्योंकि इस हुकूमत की मुद्दत तो 13 अगस्त 2023 तक है, और वो यही है कि जहां भी मुमकिन हो सके जो इस वक्त एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी स्पीड के बारे में भी जिक्र हुआ, उसको हम दुरुस्त कर रहे हैं कि जहां भी मुमकिन हो सके 2023 के आगाज से मुल्क में ज्यादा से ज्यादा एडवांस मीटरिंग की जाए। उससे भी हमें बराह रास्त ना सिर्फ एक तो यह कि डेटा अवेलेबल होगा, बल्कि जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसके पास एक सलाहियत आ जाएगी, इस्तेदाद होगी लॉसेस को कंट्रोल करने की। तो ये फौरी तौर पर किया जा सकता है। जो तारों का इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां जहां उसकी बेहतरी की जरूरत है वो हम कर रहे हैं, और इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि जो सारफीन बिजली का नया कनेक्शन लेना चाहते हैं, खास तौर पे जो घरेलू कनेक्शन है उसमें कम से कम ताखीर ना हो और 30 दिनों के अंदर जो है उनको कनेक्शन मिले। तो जो फौरी इंतजामी इकदामात हैं वो हमने शुरू कर दिए हैं, उनका आगाज कर दिया है, लेकिन जो ओवरऑल बड़े बड़े इलाकों में से बिजली के बिल हासिल करना है उसके लिए ये एक चैलेंज है जिस पर हम जरूर गुफ्तगू और काविश करेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत लंबा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह मुल्क के तमाम इलाकों में जो सारफीन है वो अपना बिजली का बिल अदा करें। ये जरूर मैं उन सारफीन, अगर वो ये बात मेरी सुन रहे हैं आपके तवज्जुह से, कि जहां जहां भी लोग अपना बिल देंगे उनको बिजली मिलेगी। कैटेगरी 1 और 2 इस वक्त जो जहां 80% से ज्यादा हमारी बिलों की कलेक्शन है और 20% से कम लॉसेस हैं, वहां हम सबसे ज्यादा बिजली वहीं मिलती है। तो ये उन सारफीन के लिए मेरी तरफ से एक दावत है, शहबाज शरीफ की तरफ से दावत है, इस वसीउल बुनियाद हुकूमत के तमाम कायदीन की तरफ से दावत है कि अगर आप अपना बिल देंगे तो आपको इंशाअल्लाह अपने घर के लिए, अपने ट्यूबवेल के लिए, अपनी फसल के लिए, अपने कारोबार के लिए हम बिजली फराहम करेंगे। जी मैं क्विकली जवाब दे दूं। देखिए इस वक्त कनेक्शंस के ऊपर बैन है, उसकी वजह बड़ी सिंपल है, हमारे पास गैस नहीं है। हर साल हमारे वेल्स जो हैं वो 10% डिप्लीट कर रहे हैं, यानी जो हमारी गैस हम पैदा करते हैं वो हर साल 10% घटती चली जा रही है। और मैं कई मरतबा आपके सामने कह चुका हूँ, आज भी आपको बता देता हूँ कि वो गैस, कुल गैस जो SNGPL के पास है इन सर्दियों में आपको देने के लिए, तमाम सार्फिन को देने के लिए, वो तकरीबन 780 MMCFD है। 780 मिलियन यूनिट आप समझ लीजिए आपके पास रोज देने के लिए हैं इन सर्दियों में, कुल मिला के SNGPL में, जिसने 2 सूबों का ख्याल रखना है, पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का। हमारी जो घरेलू ज़रूरत है सिर्फ, अब छोड़ दीजिए उसको कि हमारे इंडस्ट्रियल सार्फिन को कितनी ज़रूरत है और हमारी फर्टिलाइजर्स को कितनी ज़रूरत है, सिर्फ घरेलू सार्फिन की औसतन जो ज़रूरत है सर्दियों में 4 महीनों में, नवंबर से लेकर फरवरी तक, वो तकरीबन 1150 मिलियन यूनिट है रोज़ की। इस वजह से नए कनेक्शन देने का मकसद क्या है, नए कनेक्शन देने का मतलब क्या है कि आप गैस कौन सी दे रहे हैं जो आपके पास नहीं है। तो ये तो नहीं हो सकता कि जो गैस आपके पास नहीं है वो दे दें, और जो गैस मंगवा सकते हैं हम ये LNG की शक्ल में जो दी जा सकती है, वो जिस भाव आती है वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। कौन है जो 3000 या 4000 रुपए के अंदर चूल्हा जला सकता है के रेट पे। इस वजह से हमें इसकी हम प्लानिंग कर रहे हैं सर्दियों के लिए। हमें, मैंने पहले भी आपको बताया, हमने LNG के बेशुमार टेंडर किए हैं, अभी तक कोई नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि जब भी जारी रखें जी,
جب بھی ہم ان کے پاس جب ٹینڈر کرنے جاتے ہیں تو ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ پچھلے سال جب پوری دنیا کو پتا چل گیا کہ اگلی سردیوں میں گیس کی شارٹیج ہوگی اور پورے یورپ نے جا کے گیس خریدنی شروع کی، تو بھائی آپ کہاں تھے؟ اب جب ساری گیس ہم بیچ چکے ہیں تو اب آپ پچھلے 2 مہینے میں آ کے شور ڈال رہے ہیں ہمیں گیس دے دیں. تو میں وہی بات آپ سے دوبارہ کہوں گا کہ اس ملک میں جو فیصلہ کرے صرف وہ ذمہ دار ہے، مگر جو فیصلہ نہ کرے، جو $2 پہ گیس نہ لے، 4 پہ نہ لے، 8 پہ نہ لے، 10 پہ نہ لے، 12 پہ نہ لے، 20 پہ نہ لے، وہ ذمہ دار نہیں. تو وہ گیس جو ہمیں پچھلے سال جس کے سودے کرنے تھے اس سال کے لیے، وہ سودے نہیں کیے گئے، کسی بھی قیمت پر نہیں کیے گئے، جب تک یہ حکومت نہیں آئی نہیں کیے گئے. اس وجہ سے ہم سختی سے گزر رہے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ذمہ دار نہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سردیوں میں آپ کے لیے گیس کا انتظام کریں. میں سر اجازت چاہوں گا ہمیں مجھے بھی اجازت کریں. وی کنکلوڈ جی. یہ بتا دیجیے گا کہ 3 ماہ پہلے کا جو گراف تھا وہ آج 3 ماہ بعد کیا ہے، اس میں کمی ہونے کی وجوہات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دوسرا، آپ نومبر کو کہہ رہے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے، نومبر میں بہت سارا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. آپ کتنے انشور ہیں کہ آپ کی حکومت 2023 اگست تک مکمل کرے گی؟ کتنی آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ سر اس چیز سے لنک کر لیں، 5000 میگا واٹ کا شارٹ فال آج بھی ہے، ابھی چلی گئی ہے. اسلام آباد میں جو دیہی علاقے ہیں وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، 12 سے 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹ کر دیجیے گا. اور گڈو پاور پلانٹ اور نیلم جیلم جو ہے اس کے حوالے سے وہ بند ہے آج یا دوبارہ ان کو جو ہے بحال کرنے کے لیے کیا اقدامات ہیں؟ جی دونوں پر کام ہو رہا ہے. نیلم جیلم میں ایک بہت پیچیدہ قسم کی مشکل ہمیں آئی ہے، جس کی سکوپ کا، جس کی وسعت کا اندازہ کرنے کے لیے بھی کچھ وقت چاہیے. کہ پہلے اس کی پوری ٹنل کو ہم نے خالی کیا ہے، ڈی واٹر ہو رہی ہے اس وقت. وہ جب ڈی واٹر ہوگی تو پھر اس کے اندر جو ہے وہ جو انجینئرز ہیں اور ٹیکنیشینز ہیں جا کر اس کو دیکھیں گے. تو اس میں تو کچھ وقت لگے گا، اور جب اس کے اپڈیٹس آئیں گے تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے. گدو جو ہے اس میں ایک ایشو آیا ہے، لیکن گدو میں 267 میگا واٹ کی کمی ہے، لیکن ابھی بھی وہ اس وقت 460 میگا واٹس جو ہے وہ پروڈیوس کر رہا ہے گدو. تو گدو میں اس طرح کا تعطل نہیں آیا. اس میں ایک تہائی ایشو ہے جس کو ہم سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آج بھی اس کے اوپر ہم نے ایک بڑی تفصیلی بریفنگ پرائم منسٹر کو دی ہے کہ کہاں کہاں جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان کو ہم سالو کر کے گدو کو ریسٹور کریں گے. ہمیں امید ہے اگلے 3 مہینوں کے اندر. لیکن جس طرح میں نے کہا، ہمیں یہ بھی امید ہے کہ جو عذاب عمرانی کے باعث پروجیکٹس آن لائن نہیں آ سکے تھے، جن میں ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ اس وقت شنگھائی تھرکول ہے، وہ اگلے چند مہینوں میں جب آن لائن آ جائے گا تو اس سے ہمارے بہتری آئے گی. جیسے ہی گیس کی کچھ فراہمی بہتر ہوتی ہے تو تریمو کا جو پلانٹ ہے 1200 میگا واٹ کا، وہ بھی چل پڑے گا. اور پھر ہمیں یہ امید ہے کہ جو ایک جامشورو کا پلانٹ ہے جو بہت قریب ہے اپنی تکمیل کے، اس میں بھی ہم اس کو جو مقامی یا جو خطے سے لایا گیا کوئلہ ہے اس کے ذریعے ہم اس کو چالو کر دیں گے. تو جہاں ہمیں چیلنجز ہیں وہاں ایسے پروجیکٹس جو فتنہ عمرانی کی نالائکی کی وجہ سے نہیں مکمل ہو سکے تھے وہ انشاءاللہ مکمل ہوں گے. جو سیاسی سوال ہے جی وہ بڑا صاف اور سیدھا ہے کہ ہمیں اپنے ملک کی بہتری اور استحکام کا مشن ہے اس وسیع البنیاد حکومت کا. یہ عارضی طور پر ہمیں ضرور مشکلات آ رہی ہیں، اور میں یاد کرا دوں ایسی ہی مشکلات 2013 میں بھی آئی تھی جب 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی اور 7 دن میں 6 دہشت گردی کے واقعات بھی ہوتے تھے. کراچی میں 33 لوگوں کی ٹارگٹ کلنگ بھی ہوتی تھی. تو اس قسم کے مشکل حالات پہلے بھی ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون ان حالات سے کامیابی سے نمٹ کر دکھا چکی ہے قوم کو کہ ہمیں اس ملک کو چلانے کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے، نبی پاک کے صدقے ہمارے اندر وہ صلاحیت اور استعداد موجود ہے. ویسے ہی ایک چیلنج آج موجود ہے، میرے خیال میں 2013 سے کم کا چیلنج ہے، کیونکہ دہشت گردی بہت بڑا ایک چیلنج تھا.
لوڈ شیڈنگ کا اتنا بحران نہیں ہے، وہ بھی ہماری وجہ سے کہ ہم جو 11,000 میگا واٹ ایکسٹرا لگا کر چلے گئے. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جی 2013 میں یا 2014 میں جی کہ آپ کو بڑی مشکل ہے ابھی تو آپ کا گراف نیچے جا رہا ہے، گراف اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور پاکستان کے عوام جنہوں نے 2018 میں بھی ہمیں 1,30,00,000 ووٹ دیے تھے، وہ گراف اوپر جائے گا جب بہتری آئے گی. اصل جو مقصد ہے معاشی چیلنج بھی ہے، لیکن پاکستان میں آئین کی عملداری قائم کرنا ہے، پاکستان کی جمہوریت کو مضبوطی فراہم کرنی ہے، اور جو وسیع البنیاد حکومت کا ایجنڈا ہے وہ یہ ہے کہ 2023 میں ایک حقیقی معنوں میں صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات ہمیں کرانے ہیں. پاکستان کے عوام یہ فیصلہ کریں گے کہ کس کا گراف اوپر ہے کس کا نیچے ہے، اور انشاءاللہ فتح محمد نواز شریف کی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.